السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کا سنت طریقہ پڑھیں گے۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے اور نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو نماز درست ہونے کے لیے سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پاکی کے حوالے سے تفصیلی درس گزر چکا ہے، اور اس طرح اب وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ وضو کے بغیر نماز درست نہیں ہو سکتی۔ جس شخص کے وضو درست نہیں ہوگا وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنی محنت کر لے، جتنی رکعتیں پڑھ لے، تو وہ اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے صحیح معنوں میں ہمیں وضو کا صحیح طریقہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ وضو کے لیے 4 چیزیں فرض ہیں۔ فرض کا معنی کیا ہوا ہے؟ جو عام انداز میں سمجھیے کہ فرض وہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا، بھولے سے ہو، جان بوجھ کر ہے، اگر ایک بھی غلطی سے رہ گیا تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان 4 چیزوں کو تو مکمل طور پر اچھے انداز میں مکمل طور پر صحیح انداز میں اس کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی رہ گیا تو سمجھیے کہ وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ فرض کون کون سی چیزیں ہیں، اور بقیہ جو چیزیں ہیں جیسے ان کے علاوہ کلی کرنا، ناک پہ پانی ڈالنا، یہ سنت ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی اگر غلطی سے رہ جاتا ہے تو بہرحال وضو ہو جائے گا۔ اگر اس صورت میں کسی نے نماز پڑھی اور اسے پتہ چلا میں نے وضو ایسا کیا تھا جس میں نے کلی نہیں کی تھی، تو بہرحال نماز ادا ہو گئی ہے، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک رہ گیا تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو نماز وضو کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے پورا چہرہ۔ پورا چہرہ، چہرے کی حد کہاں تک ہے، کہاں سے کہاں تک چہرہ دھونا ہے؟ پیشانی کے جو بال ہیں، پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ چہرہ سمجھے شروع ہوتا ہے لمبائی میں، اور تھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک۔ اور ایک کانوں کی لو ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اس کے علاوہ اندرونی جتنا بھی حصہ ہے اس احاطے کے اندر وہ سارا کا سارا چہرے میں شمار ہوتا ہے، اور اتنا حصہ مکمل طور پہ پورا کا پورا دھونا یہ فرض ہے۔ اور دھونا بھی اس طرح ہے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ لہٰذا ہونٹ جو ہے، جب ہم عام حالت میں رہتے ہیں ہمارے ہونٹ جتنا باہر رہتا ہے ہونٹ کا حصہ، وہ اسی طریقے سے جو ہمارے پلکوں کے نیچے کا حصہ ہے، پپوٹے ہیں، آنکھوں کے باہر کا حصہ ہے، اور بھویں ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں تک پانی پہنچانا انتہائی ضروری ہے، بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ پورے مکمل طور پر ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا یہ بھی فرض ہے۔ اور اگر کسی نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور وہ بالکل جل کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، ٹائٹ ہے، یا اسی طرح بیلٹ والی گھڑی ہے جو بالکل ٹائٹ ہے، تو اس کو بھی ہلا دیا جائے۔ اگر پانی اس کے نیچے نہیں پہنچا، وہ جگہ خشک رہ گئی، تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے سر کے 4 حصے کریں، ان میں سے جو ایک حصہ ہوتا ہے، جتنا ایک حصے کا اس ایک حصے کی مقدار ہے، اس کے برابر اتنا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر مطلب ہمارے ہتھیلی ہے، عام طور پر ہتھیلی کا جو حصہ ہوتا ہے مکمل طور پر ہاتھ، یہ مورا اتنے ہاتھ کے برابر اگر سر پر مسح کر لیا تو اس سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے، چاہے دائیں طرف سے ہو، بائیں طرف سے ہو، پیچھے کی طرف سے ہو، آگے کی طرف سے ہو، کہیں سے بھی اگر چوتھائی حصے کا مسح ہو گیا، یہ فرض ہے۔ یہ فرض درجہ بتایا جا رہا ہے کہ آخری درجہ ہے، اس سے کم کیا تو مسح نہیں ہوگا اور فرضیت ادا نہیں ہوگی، وضو نہیں ہوگا۔ یہ آخری درجہ ہے۔ اب آگے بتایا جائے گا کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ سنت طریقہ تو پورے سر کا مسح کرنا ہے، وہ سنت ہے، لیکن یہ آخری درجہ بتایا جا رہا ہے کہ فرض اتنا تو لازمی ہی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ ایڑیاں ہیں، انگلیاں ہیں، انگلیوں کے اندر کے حصے ہیں، تو اس طرح دھونا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے، ہاتھ وغیرہ اچھی طریقے سے الٹے ہاتھ سے انگلیوں کا خلال وغیرہ کر لیا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ تو پورے پاؤں کو اچھی طرح دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ وضو کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا، یا ایک میں بھی اچھی طریقے سے ادائیگی نہیں کی، کوئی جگہ بال برابر جگہ خشک رہ گیا، یا مسح کے اندر کمی واقع کر دی، یا کہیں پانی نہیں پہنچا تھا،
کوئی انگوٹھی یا کوئی چھلا وغیرہ اس طرح تھا جس سے ہاتھ کے اندر یا پیروں میں اس طرح پانی نہیں پہنچ سکا، یا چہرے میں کوئی چیز ایسی لگی ہوئی تھی جس سے چہرے کی جلد تک پانی نہیں پہنچ سکا، تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں، ان کو لازمی طور پر یاد رکھا جائے۔ اب ہم وضو کا سنت طریقہ مکمل جانیں گے۔ سب سے پہلے جب وضو کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے وضو کی نیت کر لے۔ نیت یہ کر لے کہ حدث ہے، ناپاکی ہے، وہ دور کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے یہ نیت کر لی جائے۔ نیت فرض نہیں ہے، نیت سنت ہے۔ اسی طرح وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کلائی تک 3 دفعہ دھونا۔ اچھی طرح پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک، کلائی تک اچھی طرح دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح پانی سے 3 دفعہ دھو لیا جائے۔ جب دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح 3 دفعہ دھو لیا تو اس کے بعد 3 دفعہ کلی کرنا۔ 3 دفعہ کلی کرے، سیدھے ہاتھ سے پانی منہ کے اندر داخل کرے اور منہ میں پانی کو گھمائیں، اور اس کے بعد کلی کر دے۔ اور ساتھ ساتھ میں مسواک کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ مسواک کی بڑی فضیلت ہے، اور جس وضو میں مسواک کیا جائے اور اس سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ نماز اس نماز سے جس وضو میں مسواک نہیں کی جاتی 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس لیے مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو بھی انگلیوں سے دانتوں کو اچھی طرح صاف کرنا، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا۔ غرارہ کر کے اچھی طریقے سے منہ کے تمام جتنی بھی گندگی ہوتی ہے مکمل طور پر صاف ستھرا کر لینا۔ اس کے بعد پھر ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی داخل کیا جائے، اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور جو انگوٹھی کی انگلی ہے اس سے ناک کو صاف کیا جائے۔ اچھی طریقے سے ساری گندگی کو نکالا جائے، میل کچیل جتنا بھی ہے ناک کے اندر اس کو مکمل طور پہ صاف کیا جائے، اور سیدھے ہاتھ سے ناک صاف نہ کیا جائے۔ سیدھے ہاتھ سے صرف پانی داخل کیا جائے، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کیا جائے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا خلاف سنت ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ اسی طرح اگر روزہ ہو تو اس سے بھی ناک کے اندر پانی بہت زیادہ اندر تک پانی لے کے جانے سے بھی اعتراض کرنا چاہیے۔ اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا روزے کی حالت میں تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا بھی بڑا اہتمام کرے۔ اس کے بعد پھر پورا چہرہ دھونا، جیسا ابھی فرائض کے ضمن میں یہ بات بتائی گئی تھی۔ چہرے کی حد پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پورے اندر کا جتنا بھی حصہ ہے یہ سارا کا سارا حصہ یہ چہرے کے اندر داخل ہے۔ اگر کسی نے بہت سارے احباب ایسے ہوتا ہے جو صرف پانی لے کے سامنے ناک کے بالکل سامنے مار دیتے ہیں، اور ان کے اوپر کناروں میں خشک رہ جاتا ہے، یہ جو چہرے کے جو کنارے ہیں پیشانی کے بال سے لے کر یہ کان کے کنارے وغیرہ یہ خشک رہ جاتے ہیں، تو اس سے وضو ادا نہیں ہوگا۔ تو مکمل طور پر اچھی طرح چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے تاکہ بھویں ہیں، پلکیں ہیں، اسی طرح ہونٹ جو کھلا ہوا حصہ، ہونٹ کا کھلا ہوا حصہ، یہ ساری چیزیں مکمل طور پر پانی یہاں پہنچ جائے۔ اگر کہیں بال برابر جب خشک رہ جائے گی تو اس سے وضو نہیں ہوگا، تو اس کا بڑا خیال کرنا۔ اس طریقے سے پورا چہرہ دھونا ہے۔ چہرے دھونے کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت مکمل اچھی طرح دھونا ہے۔ جیسے بھی بیان ہوا ہے، کونیوں دھونے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک ہاتھ میں چلو بھر کے پانی لے اور اسے اپنے کونیوں پر بہا دے، اور اچھی طریقے سے دوسرے ہاتھ کو اس کو ملا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اچھی طرح اس کو ملتے رہے۔ اس طریقے سے کونیاں بھی اس میں داخل ہے، اور اس طرح انگلیوں کے اندر، اور جس طرح بھی بیان ہوا ہے کہ انگوٹھی یا کوئی چھلا یا کوئی گھڑی اس طرح ہو جو پٹے والی ہو اور بالکل چپکی ہوئی ہو، اس کو ہلا لے اچھی طرح۔ عورتیں ہیں تو چوڑیاں وغیرہ کڑے ہیں وہ ساری اچھی طرح ہلا لے تاکہ پانی نیچے پہنچ جائے۔ جلد کے اندر اگر پانی نہیں پہنچے گا تو اس سے وضو ادا نہیں ہوگا، اس لیے اچھی طریقے سے پانی پہنچا لے۔ اسی طرح دوسرے ہاتھ کو بھی الٹے ہاتھ کو بھی اس طرح کونیوں سمیت مکمل اچھی طرح پانی پہنچا لے اور ہاتھ پھیرتے رہے، اس طریقے سے مکمل طور پر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئیں۔ اس کے بعد پھر مسح کرنا۔ مسح کس طرح کیا جائے گا؟ ابھی جو بیان ہوا تھا فرض حد بیان ہوئی تھی کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے۔ چھوٹی انگلیوں کے ساتھ جو 2 انگلیاں اور ہے درمیانی انگلی تک، اس کو ایک ساتھ ملا لیا جائے، شہادت کی انگلی کو الگ کر لیا جائے اور انگوٹھی کی انگلیوں کو بھی الگ کر دے۔ اب ان 3 انگلیوں کو دونوں ہاتھوں کی ان 3 انگلیوں کو آپس میں ملا لے، جس طرح ہم دعا میں کرتے ہیں اس طرح کر کے، بس یہ ہے کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھی کی انگلی کو جدا کر لے، پھر سامنے رکھ کر مسح کرتے ہوئے پیچھے کی طرف جائے۔
پیچھے کی طرف جائیں گے مکمل گدی تک چلے جائیں، پھر اس کے بعد جو ہتھیلی ہے، ہتھیلی سے کن پٹیاں ہیں، یہ اس راستے واپس آئے تاکہ کن پٹی کا جتنا بھی حصہ یہ سارا مسا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے میں مسا کریں، اور جو انگوٹھی کی انگوٹھا ہے اس سے کان کے بیرونی حصے کو مسا کیا جائے۔ اس طرح اب جو ہتھیلی کا پچھلا حصہ ہے، پیچھے کا حصہ، اس سے گردن میں مسا کر لے، گلے کا مسا نہ کرے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے مکمل طور پر مسا ہو جائے گا۔ اس کے بعد انگلیوں کا خلال کریں۔ انگلیوں کا خلال اس طرح کریں گے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر لیں، داخل کر کے ہلکا سے کھینچ دیں، تو اس طرح ہو جائے گا۔ اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا ہے۔ داڑھی کا خلال نیچے کی طرف سے داڑھیوں کے اندر انگلیوں کو، گیلی انگلی تر انگلیوں کو داخل کرنا ہے، اس سے داڑھیوں کا خلال بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اچھی طریقے سے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں گے، اور ہاتھ بھی ساتھ میں ہاتھ بھی پھیرتے رہیں گے تاکہ کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح پیروں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے۔ پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے خلال کرنا۔ سیدھے پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے وہاں الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی داخل کرنا شروع کریں گے، اور یہاں سے شروع کریں گے، یہاں سے خلال کرتے کرتے کرتے، اور پھر الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک جائیں گے۔ سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے کرتے ہر انگلی میں انگلی کو داخل کیا جائے گا، اور اس طرح الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک اس ترتیب سے انگلیوں کا خلال کریں گے۔ اس طریقے سے وضو مکمل ہو جائے گا۔ وضو کے بعد جو ہے، وضو کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے۔ دوسرا کلمہ ہے، اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے وضو کا بچا ہوا پانی، جب وضو کرنے کے بعد کسی برتن میں وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کے پینا، یہ بھی سنت ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھے کہ وضو کے دوران اگر کسی شخص کے ہاتھ میں یا کسی بھی وضو کے اعضاء میں سے کسی جگہ پہ، مثلا ہاتھ پہ ناخن پالش یا اسی طرح آٹا یا ایسی چیز جس سے جلد تک پانی پہنچنا ممکن نہیں تھی، ایلفی وغیرہ لگی ہوئی تھی، تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ دوبارہ سے اس جگہ کھرچ کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر اسی حال میں کسی نے وضو کر لیا اور اس سے نماز پڑھی تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس شخص نے ایک دفعہ وضو کر لیا، اب وضو کا حکم یہ ہے کہ اس وضو سے جتنی چاہے، جب تک وضو نہ ٹوٹے، جتنی چاہے اور جتنے وقت کی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نفل پڑھ سکتے ہیں، نوافل ہیں یا سنتیں ہیں، فرض ہے، یا جسے ظہر کے وقت میں وضو کیا، ظہر کی نماز ادا ہو گئی، عصر کا وقت داخل ہوا تو وضو نہیں ٹوٹا، عصر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی وضو سے مغرب کی بھی اگر وضو نہیں ٹوٹا تو عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھنا چاہے، تراویح پڑھنا چاہے، جو بھی پڑھنا چاہے۔ بہرحال جب تک وضو نواقض وضو، جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ نہ پایا جائے، جتنے چاہے اس ایک وضو سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کرنا چاہے بہرحال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو اب آپ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کا بھی اگر وضو پہلے سے ہوا ہو، وضو کی حالت ہو، وضو نہ ٹوٹا ہو، تو نماز کا وقت آنے کی صورت میں وضو کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ وضو پہلے سے ہی ہے اور پھر وہ صرف نماز کا وقت آ گیا، تازہ وضو کے لیے مسجد سے باہر جا رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر پہلے سے وضو نہیں ہے تو پھر مسجد سے باہر جانے کی اجازت ہے۔